متوسطہ میں آج کی پہلی بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب ادب المفرد میں جو ہے نا نقل فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ ایسے گھر نہ بنا لیں جو منقش اور مزین چادروں کی طرح ہوں گے۔ جس طرح چادروں کے اندر مختلف رنگ ہوتے ہیں، آپ نے اجرک دیکھی ہوگی، کتنی منقش چادر ہوتی ہے، فرمایا کہ لوگ گھروں کو اتنا منقش اور مزین کریں گے۔ یہ علامات قیامت میں سے ہے کہ لوگ آخرت کے گھر کی طرف توجہ نہیں ہوگی، دنیا کے گھر کو جنت بنانے کی فکر میں ہوں گے، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ مسجدیں بنانے میں فخر کریں گے، مساجد اچھی سے اچھی بڑی سے بڑی بنانے میں فخر کریں گے، مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ ایک ہے مسجد کو آباد کرنا اعمال کے ساتھ، دین کی تعلیم کے ساتھ، اس طرف فکر نہیں ہوگی۔ مسجد خوبصورت سے خوبصورت بنائیں گے، نمازیوں کی جو تعداد ہے وہ اگر 300-400 ہے تو مسجد بنائیں گے 2 لاکھ کی۔ دبئی کے اندر دیکھیں، ابوظہبی کے اندر دیکھیں، اور دنیا میں دیکھیں، بڑی بڑی مساجد بنائی جا رہی ہیں، اور چند صفحات بھی چند جو ان کی صفحے ہیں وہ بھی پوری نہیں ہو پاتی، علاوہ جمعہ یا عید وغیرہ کے۔ اور مسجد بنانے والے آباد کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہوتے ہیں، فخر ہوتا ہے ہم نے ایسی بنائی اور ہم نے ایسی بنائی۔ یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ہے۔ مسجد اچھی بنانا یہ منع نہیں ہے، لیکن ساتھ اس کو آباد کرنے کی فکر بھی رکھنا، کہ مسجد بنانے والا خود بھی مسجد کو آباد کرے اور اوروں کو بھی لے کر آئے۔ اور مساجد کے بارے میں میری ایک خواہش ہے، جتنے بھی مساجد کے ذمہ دار لوگ ہیں ان سے عرض یہ ہے کہ وہ مساجد کے اندر حفظ قرآن اور ناظر قرآن کی ترتیب بنائیں۔ مسجد کو صرف 5 نمازوں کی حد تک نہ رہنے دیں، تعلیم بالغاں کا سلسلہ رکھیں، نماز سکھانے کا سلسلہ رکھیں، نمازوں کے علاوہ بھی مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں۔ لوگوں کا تعلق، بچوں کا تعلق مسجد سے جوڑیں۔ جو بچہ قرآن پر حفظ کرنے، ناظرہ کرنے سال 6 مہینے 2 سال 3 سال مسجد میں آئے گا تو مسجد کے انوارات اس کی زندگی میں آئیں گے۔ بہت ساری ایسی مساجد ہیں لاہور میں جہاں نمازیں تو 5 وقت ہوتی ہیں لیکن مزید کوئی کام نہیں ہوتا۔ جب مسجد بنا لی، سارے اخراجات تو ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، اب جو ہے صرف ناظرہ یا حفظ کی کلاس شروع کرنے میں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے، 1 قاری صاحب 2 قاری صاحب کی تنخواہ ہی دینی ہے۔ بھئی آپ سے افورڈ ہوتا ہے بہت اچھی بات ہے، نہیں تو فیس رکھ لو۔ مسجد کو آباد کرنے کی فکر کریں۔ اگلی بات بہت توجہ سے سنیے، دلوں کو تھام کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں آدمی کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، بس مال آنا چاہیے، حرام آتا ہے حرام آئے، حلال آتا ہے حلال آئے، بس مال آنا چاہیے۔ فرمایا کہ اس بندے کے لیے اللہ کی بھی کوئی پرواہ، اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ جہنم میں کس طرح اور کہاں اس کو پھینکیں۔ ٹٹ فور ٹٹ، عدلے کا بدلہ۔ آپ کے پاس مال آ رہا ہے، حلال اور حرام کے اندر تمیز کریں، فلٹرز لگائیں کہ حلال تو اندر آئے گا، حرام باہر رہ جائے گا، تب اللہ کو بھی ہماری پرواہ ہوگی۔ جب ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہوگی، جو لفظ ہے کھا جاؤ، ادھر سے بھی ہوگا ٹھیک ہے، جدھر سے مرضی اس کو جہنم میں پھینکو۔ اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ تمہارے اندر 12 ایسے خلفاء حکومت نہ کر لیں۔ یہ 12 کے 12 ایسے ہوں گے کہ زمین کو عدل انصاف سے بھر دیں گے، اور ان کے جو آخری ہوں گے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کے بارے میں کہ تم مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کو چیر کر بلند و بالا عمارتیں بناؤ گے۔ قربان جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان خبروں کے اوپر۔ اس وقت پہاڑوں کے اندر یہ سرنگوں کا بنانا اور یہ ٹنلز کا ہونا اور بڑی بڑی عمارتوں کا جو پہاڑوں جتنی بلند ہوں، ان کا اطلاع کر دینا بہت عجیب بات ہے کہ سمندروں کے اندر راستے، اور یہ بھی فرمایا کہ مکہ مکرمہ کے پیٹ سے پانی کو نہ گزار دیا جائے۔ یعنی پہاڑوں کے اندر جو آج سسٹم ہے نا پانی کا خوب ذخیرہ کرنے کا بھی اور پائپ لائن کا بھی اور اس کی
سپلائی کا بھی 1400 سال پہلے جب نہ سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں تھا اور یہ ترقی چیزیں نہیں تھیں، اس زمانے کو ذرا تصور میں لائیں. سادہ سی مسجد نبوی شریف، سادہ سے گھر، اس زمانے میں یہ اطلاع کر دینا یہ کتنی بڑی بات ہے. اور آج ایسے ہی ہے، بڑے بڑے پہاڑ توڑ کر، جبل عمر کو تو ہم نے اپنی آنکھوں سے ٹوٹتے دیکھا، کئی سال لگے اس پہاڑ کو توڑنے میں، اور اب وہاں ایک سے بڑھ کر ایک اس پہاڑ سے زیادہ بلند ہوٹل بنے ہوئے ہیں. فرمایا کہ جب تم مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کو چیر کے بلند و بالا عمارتیں بنا لو گے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے علاوہ فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قطع تعلقی عام نہ ہو جائے. قطع تعلقی کسے کہتے ہیں؟ رشتہ داریاں توڑنا. اور یہ سب اس کے اوپر کیا تفصیل بتائیں کہ ہمارے ہاں رشتہ داریاں توڑنے کے اوپر بھرپور محنت کی جاتی ہے، جوڑنے پہ محنت نہیں ہے. یہ بھی قرب قیامت کی علامات میں سے ہیں.